بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے، جس میں ہم نے آج اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے کیا نیک اعمال کیے اور کیا ہم سے کمزوریاں ہوئی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معافی عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالی اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار فرماتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ علی مرتبہ سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، آیا مبارکہ میں نے عرض کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اپنا رشتہ اپنا ناطہ اپنے رب سے کمزور کر لیا۔ سامعین ذی وقار، ہر روز سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بار الہ تو نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کو تو اس نے بھلا دیا، یہ اپنے اس مدعا سے پیچھے ہو چکا۔ اللہ مجھے اجازت دے کہ جس انسان نے تیری زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، مجھے اجازت دے جو انسان تیری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے اجازت دے جو انسان تجھے بھول کر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، مجھے اجازت دے اور میری لگام کو ہٹا دے تاکہ میں سمندر ان پہ چڑھ دوڑوں اور ان کو نیست و نابود کر دوں اور انہیں ہلاک کر کے ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ پھر ہوائیں عرض کرتی ہیں، بار الہ ہمیں اجازت دے ہمارا طوفان آئے اور تیرے گناہگار بندوں کو اڑا کر لے جائے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پھر اس کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں، بار الہ ہمیں زمین پر اتار، ہم تلواریں لے کر تیرے ان گناہگار بندوں کا سر اڑا دے کہ جو رہتے تیری زمین میں پیدا ان کو تو نے کیا، کھانا تیرے دینے سے کھاتے ہیں، تیرے پلانے سے پیتے ہیں، تیرے سلانے سے سوتے ہیں، اور تیرے
ہونے کے باوجود تیرا ہونا چاہیے انہیں پر تیرے نہیں ہے، تیرے مخالف شیطان کی پیروی کر رہے، اللہ ہمیں اتار کے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اس بات سے آپ اور میں اندازہ لگائیں گے کہ جس مالک کے ہاتھ میں میری اور آپ کی ڈور ہے وہ کتنا بڑا کریم ہے، وہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اللہ سمندروں سے فرماتا ہے کہ اے سمندروں، اگر انسان کو پیدا تم نے کیا ہے، اگر انسان کے خالق تم ہو، اگر اس کی زندگی کے مالک تم ہو، پھر تو تمہیں اجازت ہے کہ اسے مٹا دو۔ اگر تم اس کے خالق نہیں، میں خالق ہوں، تو پھر ہٹ جاؤ، میں رب جانوں میرا بندہ جانے۔ پھر فضاؤں کو اللہ کہتا ہے، اور فضاؤں سے کیا کہتا ہے کہ اے طوفانوں، اے ہواؤ، اے فضاؤ، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پھر اسے ختم کر دو، ہلاک کر دو، اسے مٹا دو۔ اگر تم نے نہیں پیدا کیا اور یقیناً نہیں کیا میں نے پیدا کیا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ پھر فرشتوں سے کہا جاتا ہے اے فرشتوں، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پھر تو تم اس کو مٹا دو، اگر تم نے پیدا نہیں کیا تو پھر چھوڑ دو، میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کب میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرے، میں مالک اس کی توبہ قبول کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے معافی عطا فرماؤں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک حکایت مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرماتے ہیں، سنیں اور جھوم جائیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ آپ فرماتے ایک نوجوان تھا، اسے آخرت کی فکر لائق، اس نے ایک رجسٹر لیا اور اپنے ساتھ تہیہ کیا کہ میں ہر روز اس رجسٹر میں اپنے گناہ لکھ لیا کروں گا۔ اب گناہ لکھ لیا کروں گا، جو ہی وہ رجسٹر لیتا، شام کو بیٹھتا اور اپنے گناہ اس میں لکھ لیتا۔ یوں لکھتے لکھتے گناہ، جو بندہ لکھتا ہے تو پھر احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے، میں نے آج یہ کیا، معافی بھی مانگتا رہتا۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں ایک دن عجیب معاملہ ہوا، اور وہ عجیب معاملہ کیا تھا کہ جب اس نے رجسٹر کھولا اور گناہ لکھنے کے لیے اس نے صفوں کو پلٹا تو حیران ہو گیا کہ ان صفوں پر ہر جگہ پر یہ آیہ مبارکہ لکھی ہوئی ہے، وَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا وہ بندے جو ہم سے توبہ کر لیتے ہیں، جو معافی مانگ لیتے ہیں، جو مجھ سے صلح کر لیتے ہیں، وہ اپنے گناہ پر اکڑتے نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ فرمایا ہم ان کے گناہ معاف کر کے، صرف گناہ معاف کر کے جنت نہیں دیتے، جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے بدلے میں گناہوں کو مٹا کر اتنی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا مالک دنیا میں؟ ادھر تو چوکی میں اگر درخواست چلی جائے، تھانے میں اگر FIR ہو جائے اور کورٹ سے بندہ بیل بھی ہو جائے، بری ہو جائے، جیل سے چھوٹ بھی جائے، تو پھر بھی وہاں کے ریکارڈ میں نام باقی رہتا ہے کہ یہ فلاں جرم میں آیا تھا، 5 سال کے بعد بھی وہاں نام باقی رہتا ہے۔ پر یہ کیسا کریم رب ہے اور کیسی شانوں والا اللہ ہے۔ فرماتا ہے جب میں بندے کو معاف کرتا ہوں، اور معاف کے لیے لمٹ بھی کیا رکھی، فرمایا بندے اگر تو اپنے گناہ سے کرتے کرتے کرتے
زمین سے آسمان تک یہ سارا خلا بھر دے، اللہ کہ تو بھر نہیں سکتا، بھر دے، پھر سچے دل سے ایک بار کہہ دے اللہ معاف کر دے، میں سارا معاف کر دوں گا، سارا معاف کر دوں گا۔ یا اللہ جب معاف کرے گا تو کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا معاملہ یہ کروں گا کہ جب تجھے معاف کروں گا تو تیرے سارے گناہ مٹا دوں گا۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی تھی گناہ لکھنے پر، میں ان فرشتوں کو بھی باقی یاد نہیں رہنے دوں گا، وہ فرشتے بھی گناہ بھول جائیں گے، انہیں بلا دوں گا۔ تیرے اعضاء، ہاتھوں کو بلا دوں گا، آنکھوں کو بلا دوں گا، کانوں کو بلا دوں گا، زبان کو بلا دوں گا، چونکہ یہ گواہی نہ دے تیرے خلاف۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں معاف کروں ادھر کوئی بول پڑے، فرمایا سارے جتنے گواہ ہوں گے انہیں تیرے گناہ بلا دوں گا۔ جس زمین پہ تو نے گناہ کیا اس زمین کو بھی بلا دوں گا، جس آسمان نے تجھے دیکھا اس آسمان کو بھی بلا دوں گا، تجھے ایسا کر دوں گا جیسے تو آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر پاک اور صاف دنیا میں آ رہا ہے۔ بس معافی مانگ۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، ہم نے ہمیشہ توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ آج تو جمعۃ الوداع ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے مالک سے معافی مانگنی ہے اور اس کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرنا ہے، یا اللہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا نام بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما، ہمیں معاف کیے ہوئے لوگوں میں شامل فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب کسی بندے کو معاف کرنے پہ آتا ہے تو اسے شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتا۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں اگر کسی بڑی شخصیت سے ملنا ہو تو پہلے اس سے اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے، بیچ میں کوئی ریفرنس ڈالا جاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے، 6 مہینے کے بعد آپ 2 منٹ مل لیں۔ پر اللہ کی ذات کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ ہے سارے سے بڑا، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، مالکوں کا بھی مالک ہے، سب کا خالق ہے، رازق ہے۔ اس سے ملنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے آپ کو کوئی لمبے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے جنجیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر کے کونے میں تنہائی میں بیٹھ کے چند آنسو آنکھ میں لے کر سر جھکا کے اسے دل میں بھی عرض کریں گے، وہ دل کی پکار بھی سنتا ہے، دل کی بات بھی سنتا ہے۔ اور جو بندہ معافی مانگتا ہے اس کی معافی کو وہ قبول فرماتا ہے اور تانا بھی نہیں دیتا کہ اتنی عرصہ کیوں معافی نہیں مانگی۔ اور پھر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو قحط سالی ہو گئی اور کافی عرصہ سے بارش نہیں ہوئی۔ جب بارش نہیں ہوئی تو سبزہ ختم ہو گیا، مویشی ہلاک ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کے لیے غلے کا بھی قحط ہو گیا۔ اب قوم اکٹھی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ یہ صرف قوم بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، اگر ہم غور کریں تو بارشیں تو ہمارے اوپر بھی کم ہو گئی ہیں، بارشیں تو ہم سے بھی ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں، دھیان نہیں کرتے۔ تو کہا کہ جب بارشوں کا سلسلہ منقطع ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قوم سے حکم کیا کہ چلو باہر ایک کھلا میدان ہے، اس میں جا کر ہم سارے نماز استسقاء پڑھیں گے اور توبہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ جب وہاں گئے، اللہ سے دعا کی، اللہ قوم ہلاک ہو رہی ہے تو آپ مہربانی سے اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی پیارے موسیٰ بارش میں دیتا، لیکن اس مجمع میں 70,000 کے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ 40 سال ہو گئے اس نے مجھے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، 40 سال ہو گئے یہ میری عبادت کی طرف نہیں آیا، اس لیے اس کی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے ساری قوم سے بارش کو روک دیا گیا۔ اب ہم بھی غور کریں، ہمارے اگر ہم دھیان کریں تو ہمارے تو محلے بھرے پڑے ہیں، کئی سال ہو گئے توفیق سجدہ نہیں ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں کہ رمضان شریف آیا پر ہم پھر بھی مسجد میں نہ آ سکے، تراویح ہوتی رہی ہم اس میں حاضر نہ ہو سکے، قرآن کی تلاوت ہم سے نہ ہو سکی، اور اللہ نہ کرے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ کئی سالوں سے وہ اللہ کا فرض کیا وہ روزہ بھی نہیں رکھ پا رہے۔ اب ایک بندے کی وجہ سے پوری بستی سے بارش روک دی، کہا موسیٰ اعلان کرو اگر یہ گناہگار اس مجمع سے نہیں نکلے گا تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے یہ چیزیں بیان ہو گئی۔ کہا دعا قبول نہیں کروں گا جب تک وہ نکلتا نہیں مجمع سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایسا بندہ جو 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، 40 سال سے رب اس سے روٹھا ہوا ہے، وہ ابھی مجمع سے نکل جائے تاکہ دعا کی قبولیت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اب جب اعلان ہوا اور گناہوں کا ذکر ہوا، وہ گناہگار نوجوان جس کی بات ہو رہی تھی اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، وہ سمجھ گیا بات تو میری ہو رہی ہے۔ پر اب اگر 70,000 کے مجمع میں اٹھوں گا، کئی قوموں کے قبیلوں کے سردار آئے بیٹھے ہیں، شہر کے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہے، تو سارا مجمع مجھے دیکھے گا اور میری کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے بارش رک گئی، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری قوم مشکل میں آئی۔ اس بندے نے پتہ کیا کیا، چادر اپنے سر پہ رکھی، سر نیچے کر کے رو پڑا۔ رب کتنا کریم ہے، رو پڑا، کہنے لگا اللہ اتنی عرصہ جو پردہ رکھا ہے، آج اگر مہربانی کر کے پردہ عطا فرما دے، آج اگر میری عزت رکھ لے اور مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے اور مجھے اتنے بڑے اجتماع میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے، مالک سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہم مکہ جائیں، توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ ہم جا کے مسجد اقصی میں کریں، بیٹھے بیٹھے سچے دل سے بندہ جب توبہ کر لیتا ہے، اللہ بیٹھے بیٹھے بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اٹھا بھی نہیں، اور دوبارہ میسج بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، فوراً سے بادل آئے اور یکدم موسم بدلا اور بارش چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں کہ ابھی تو یہ جبرائیل پیغام لائے تھے، بندہ تو اٹھا کوئی نہیں، بندہ تو مجمع سے نکلا کوئی نہیں، تو پھر یہ بارش کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، توجہ رہے شروع سے آخر تک، عرض کی مالک یہ بارش کیسے ہو گئی جو رکی ہوئی تھی؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ بارش
اسی بندے کی وجہ سے دے رہا ہوں جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی، اس بندے کی وجہ سے دے رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے روکی ہوئی تھی۔ یا رک کر ایک اعلان سماعت فرما لیں، چونکہ ہر سال ختم قرآن مجید ہوتا ہے، اس سال بھی 27ویں شب ہوگا، تمام احباب نے بھرپور شرکت بھی کرنی ہے، آنا بھی ہے، اور ابھی جو آپ کے سامنے انتظامیہ چندہ کر رہی ہے یہ ختم قرآن کے لیے، سال میں ایک موقع آتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے لیے خدمت اپنی پیش کریں، بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ اس میں شامل فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمت قبول و منظور فرمائے۔ اور جس نے بھی تعاون کرنا ہے وہ پاکٹ سے نکال کے ہاتھ میں اپنا نذرانہ رکھ لے تاکہ کم وقت لگے اور جلدی سے یہ کام ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب اتنا کریم ہے کہ اس بندے کا پردہ بھی رکھا، توبہ فوراً سے قبول کر لی، ناراض تھا راضی ہو گیا، اور جو بارش رکی ہوئی تھی وہ فوراً سے عطا بھی فرما دی۔ ایسا کریم رب، ایسا رحیم رب، ادھر بندے نے بات کی ادھر اللہ راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اللہ بتاؤ تو صحیح بندہ کون ہے؟ تو نبی جب کہہ دیں تو اللہ پھر بتا دیتا ہے، لیکن فرمایا موسیٰ اگر بتا دوں، پہلے پردہ ڈالا ہوا تھا اب تو پردہ نہ رہے گا، تجھے بھی پتہ چل جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے وہ اسے مبارکباد دیں گے تیری وجہ سے بارش ہوئی، پر یہ بھی تو کہیں گے پہلے تیری وجہ سے نہیں ہوئی تھی، شرمندہ نہ ہو جائے، اس لیے یہ راز ہے میرے اور میرے بندے کا، بس لوگوں کو یہ سنا دے کہ جب کوئی میری طرف چل کے آ جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہو، بڑے سے بڑا خطا کار بھی ہو، بڑے سے بڑا نافرمان بھی ہو، سچے دل سے توبہ کر لے، میں اللہ توبہ قبول کر کے اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں، ایک یہ کہ جو ماضی میں گناہ ہوا اس گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، دوسرا یہ وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ جب بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے دل پہ توجہ کر کے مالک سے کنیکشن کرے، رابطہ جوڑے، اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے، وہیں کھڑے کھڑے، نہ کہیں جائے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور چادر میں منہ ڈال کر، رضائی میں منہ ڈال کر شرمندگی سے رو کے کہتا ہے مالک معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی معافی کا اعلان عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ معافی مانگنے کے لیے آتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، حضرت عمر پاک کا دور تھا، ایک بندہ شراب کی بوتل لے کے جا رہا تھا، سامنے حضرت عمر نظر آئے تو گھبرا گیا۔ اب کوئی سوال پوچھے، سوال کا جواب دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں تو واپس آپ جواب دیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا۔ سامنے آیا، فوراً دل میں کہا اللہ آج اگر عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، توبہ کرتا ہوں۔ جو ہی سامنے حضرت عمر آئے، فرمایا یہ کیا ہے بغل کے نیچے؟ عرض کی حضور سرکہ ہے۔ زبان سے اللہ نے نکلوا دیا، کہا سرکہ ہے۔ فرمایا دکھاؤ۔ اس کے ہاتھ میں تھی تو شراب تھی، عمر کے ہاتھ میں بوتل گئی تو سرکہ بن چکی تھی۔ یہ میرا اور آپ کا مالک ہے، یہ میرا اور آپ کا رب ہے۔ ضروری نہیں جہنم کے ڈر سے ہم نے اللہ کو ماننا ہے، ہم نے عذاب کے ڈر سے توبہ کرنی ہے، نہیں، اللہ سے محبت کی وجہ سے بھی توبہ کی جائے کہ اتنے کریم رب کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، اتنے رحیم اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، اتنے مہربان رب کو چھوڑ کے کہاں جاؤں۔ عالی مرتبہ سامین، اگر بندہ بغیر توبہ کے مر جائے، حضرت سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں
کہ میرا ایک دوست تھا، 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، ہر نیکی اس کے نام اعمال میں تھی۔ اللہ اکبر، مجھے پتا چلا بیمار ہو گیا، میں اس کے پاس گیا، اس کی حالت بالکل آخری چند گھڑیاں تھی اس کے پاس۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا، آنکھیں بند کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا۔ کہتے میں نے پھر کہا، تیسری بار سختی سے کہا اگر نہیں پڑھتے تو میں نہ تمہیں غسل دوں گا، نہ کفن دوں گا، نہ جنازہ پڑھوں گا۔ اب آنکھ کھولی، مشکل سے بولا، کہنے لگا ابراہیم پڑھنا چاہتا ہوں پر میرے اور کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، پڑھ نہیں پا رہا۔ آپ نے کہا تو نمازی تھا، روزوں کا پابند تھا، تہجد گزار تھا، یہ کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگا وہ سارے معاملات دکھلاوے کے تھے، سجدے بھی لوگوں کے لیے کرتا رہا، روزے بھی دکھلاوے کے تھے، نمازیں بھی دکھلاوے کی تھی، تہجد بھی دکھلاوے کے تھے، اللہ نے اٹھا کر منہ پہ مار دیے، اب دامن خالی ہے، پڑھنا چاہ رہا ہوں تو پڑھ نہیں پا رہا، اس لیے کہ میں جب گناہ کرتا، بیمار ہوتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ صحت دے دیتا، صحت ہوتی پھر گناہ شروع کر دیتا، پھر اللہ مجھے اگر کوئی مشکل میں لاتا، معافی مانگتا، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر اللہ نکال دیتا، پھر گناہ شروع کر دیتا، یوں بار بار کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں نے قرآن کھولا، قرآن سامنے ہے پر مجھے قرآن کے حروف نظر نہ آئے، میں پڑھنا چاہوں زبان چلے نہ، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو مالک نے فرمایا دنیا سے دھوکہ کرتے ہو، مجھ رب سے بھی دھوکہ کرتے ہو، دنیا کے ساتھ انہیں تم دھوکہ دے سکتے ہو، کیا مجھے بھی دھوکہ دو گے؟ بس وہ خوف تھا کہ اب یہ منظر ہے، کہتے ہیں جب میں چند قدم چلا اللہ کے خوف سے، اس کی روح نکل گئی پر کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ہم میں سے کس کو گارنٹی ہے مرے گا تو کلمہ نصیب ہوگا؟ حضور نے نہیں فرمایا؟ بہت سارے لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے ایمان دے دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ مسلم پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ساری زندگی نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور موت کفر پہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاتمے سے ڈرنے کا ہمیشہ کہا گیا۔ علی مرتبہ سامعین ذرا غور فرمائے کہ آج اگر ہمارے کمرے میں صرف یہ پتا چلے یہ چھپکلی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، آنکھ نہیں لگتی کہ چھپکلی میرے سر پہ کہیں گر نہ جائے، تو کیا چھپکلی سے ڈرنے والا انسان اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگر قبر کو سانپوں سے بھر دیا گیا میرا کیا بنے گا؟ اگر قبر بچھوؤں سے بھر دی گئی میرا کیا بنے گا؟ اگر قبر کو بچھوؤں سے بھر دیا گیا میرا کیا بنے گا؟ وہ مسلمان اگر گرمیوں میں لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے تو نیند نہیں آتی، اگر سردیوں میں ہیٹر نہ چلے تو نیند نہیں آتی، کیا اسے خوف نہیں ہے؟ جس قبر میں جانا ہے وہاں نہ پنکھا ہے نہ ہیٹر ہے، وہاں اگر روشنی ہونی ہے تو کسی اور چیز سے نہیں ہونی، اپنے اعمال سے ہونی ہے۔ سامعین عزیز وقار، ایک بار امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، فرمایا 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ سرکار کے پاس جبرائیل آئے اور سرکار نے فرمایا جبرائیل مجھے ذرا 7 دروازوں کے بارے میں بتاؤ، جہنم کے 7 دروازے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل عرض کرنے لگے حضور جو سب سے پہلا دروازہ ہے اس کا نام ہے حاویہ،
اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، فرمایا اس حاویہ کے اندر منافقین کو اللہ رکھے گا۔ دوسرا جو جہنم کا طبقہ ہے اس کا نام ہے جہیم، اس میں مشرک رہیں گے، اس میں یہود رہیں گے۔ چھٹے کا نام سعیر ہے، توجہ رہے، چھٹے کا نام سعیر ہے، اس میں نصارہ رہیں گے۔ پھر جبرائیل خاموش ہو گئے۔ اب حضور سامنے، جبرائیل سامنے بات کرتے کرتے چپ ہو گئے تو ماحول بدل گیا، کیفیت عجیب ہوگی۔ کہا جبرائیل چپ کیوں ہو گئے؟ ساتویں طبقے کا کیوں نہیں بتا رہے؟ کیوں چپ ہو گئے؟ جبرائیل بول نہیں رہے، خاموش۔ کہا کیوں خاموش ہو؟ عرض کی حضور اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں، فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ جب سرکار کا حکم ہوا تو جبرائیل نے سر جھکا کے کہا حضور یہ ساتواں طبقہ وہ ہے جس میں آپ کی امتی ہوں، آپ کی امتی ہوں گے اور آپ کی امت کے وہ گناہگار ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ اس امید پر کیے ابھی بڑا وقت پڑا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کریں گے، جب اگلا رمضان آئے گا تو توبہ کریں گے، کل آئے گا تو نماز شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہزاروں لوگ قبر میں پڑے ہیں جنہوں نے کل نماز شروع کرنا تھی، ایسے ہزاروں لوگ قبروں کے نیچے جا چکے ہیں جنہوں نے ابھی توبہ کرنی تھی، ایسے ہزاروں لوگ قبروں کے نیچے جا چکے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نکالنا تھا۔ فرمایا حضور یہ وہ گناہگار ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے مگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے اور موت نے انہیں موقع نہ دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب یہ بات کی تو میرے اور آپ کے نبی رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے لیے یہ تعلیم تھی کہ وہ مسلمان جو موم بتی پہ ہاتھ رکھتے کانپ جاتا ہے، وہ مسلمان جو اگر بتی کے انگارے پہ ہاتھ رکھتے تڑپ جاتا ہے، وہ جہنم کے انگاروں کو برداشت کیسے کرے گا؟ وہ جہنم کی وادیوں میں کیسے اترے گا؟ وہ قبر کی ہولناکیوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس لیے مسلمان بھائیوں توبہ کی طرف آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتا ہے توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جو جس کے بعد گناہوں کی طرف واپس پلٹ کر نہ جاؤ۔ جب سچے دل سے توبہ کر لو گے اللہ توبہ قبول بھی فرمائے گا، معافی بھی عطا کرے گا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اس لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتا ہے، وہ اپنی خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، چونکہ وقت ہو رہا ہے لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ توبہ کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس کے لیے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم لوگ جب بھی دیکھیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو دل نہیں لگ رہا، تلاوت قرآن کر رہا ہوں تو لذت نہیں آ رہی، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، صدقات و خیرات بھی کرنا پر دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل بیمار ہو گیا۔ اور جب دل بیمار ہو جائے تو یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ بیمار ہو اگنور کرتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ دو ہاتھ اللہ نے دیے، ایک بیمار ہو جائے کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ چلو ایک تو چل رہا ہے دوسرے کو چھوڑو، فوراً بھاگ کے جاتے ہیں۔ دو پاؤں ہیں، ایک چلنا چھوڑ دے تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں۔ ایسے ہی جب یہ لذتیں آنا ختم ہو جائیں سمجھ لیں دل پہ گناہ کا غلبہ ہو گیا، دل بیمار ہو گیا۔ اب بیمار دل کو دوائی دینے کی ضرورت ہے، اور دوائی کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، جو عبادت کر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں، جتنا مرض بڑھ رہا ہے اتنی ڈوز بڑھا دیں۔
اگر پہلے صرف نماز تھی اب نفل بھی شروع کر دیں، آدھا پارا پڑھتے تھے پورا پڑھنا شروع کر دیں، صرف نماز پڑھتے تھے تہجد شروع کر دیں، اگر 20 دفعہ استغفار تھی 100 بار کر دیں، درود شریف 11 بار پڑھتے تھے 111 بار پڑھیں۔ جتنا آپ اضافہ کرتے چلے جائیں گے اللہ کرے گا ایک وقت آئے گا بیماری ختم ہو جائے گی، دل نور ایمان سے جگمگانا شروع ہو جائے گا۔ یہ مالک کرم کرتا ہے اور یہی تو علاج کا ہوتا ہے۔ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہلکی سی دوائی دے دی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ڈرپ بھی لگا دو، ڈرپ سے بھی نہیں ہوا انجیکشن لگا دو، اس سے بھی نہیں ہوا ڈاکٹر کہتے ہیں اسے ایڈمٹ کروا دو، ایڈمٹ ہو گیا اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوا کہتے ہیں اس کو آئی سی یو میں لے جاؤ۔ آگے نہیں چلتا معاملہ، بیماری بڑی ہوئی ہے تو معاملہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا آئی سی یو میں لے جاؤ، اب آئی سی یو میں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو کہا ایسے آپریٹ کریں گے، آپریشن کریں گے، اب آپریشن کر کے اس کو نکالا جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ میں اب ٹھیک ہوں۔ فرمایا تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بس جتنا رب سے دور رہا اس کے نیڑے ہو جا، مالک تجھ پہ کرم فرمانا شروع کر دے گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے کہا میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، چاہتی ہوں خواب میں نظر آئے کیسی ہے؟ آپ نے وظیفہ بتایا، نظر آ گئی، آگ کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، آگ کا لباس پہنا ہوا ہے، قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے، پریشان ہو گئی۔ امام حسن بصری کے پاس آئی تو ساری کیفیت بیان کی، آپ فکر مند ہو گئے، چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی تو آپ نے کہا مبارک ہو، آج تیری بیٹی کو میں جنت کی حوروں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگی آپ نے کیسے دیکھا؟ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اس نے مجھے خود کہا، کہنے لگی کہ اے حسن بصری میں وہی عورت ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی۔ سارا واقعہ سنایا، میں نے کہا بخشش کیسے ہوئی؟ کہنے لگی جس قبرستان میں ہوں وہاں سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا، اس نے ایک بار محمد رسول اللہ پہ درود پڑھا، ایک بار درود پڑھا، مجھ سمیت 500 جہنمیوں کے اللہ نے بخشش فرما کے انہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے اگر 500 بندہ بخشا جا سکتا ہے تو خود سوچیں جو حضور کا غلام ہر روز سینکڑوں مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پہ کتنا کرم ہوگا، اس پہ مالک کتنی مہربانیاں کرے گا۔ اس لیے سامعین عزیز وقار ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔